یہاں ایک مسئلہ یہ تاریخی اعتبار سے دشوار محسوس ہوتا ہے. یہ روایت حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ جب حتیٰ کہ تبدیل لڑکر خیطر ابیض بن خیطر اسود نازل ہوئی، من الفجر کا ٹکڑا نہیں تھا، تو میں نے ایک کالا دھاگا لے لیا، ایک سفید دھاگا لے لیا اور تکیے کے نیچے رکھ لیا. گھر میں چراغ تو ہوتے نہیں تھے، میں نکال کے دیکھتا تھا اور کھاتا رہتا تھا. کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے. صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا، تو صبح تک دونوں نمایاں نہیں ہو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کالے اور سفید دھاگے سے رات کی تاریکی صبح سفید کی سفیدی بنا دی. چنانچہ ایک روایت میں انک اذا لعریض القفا، تب تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہوگا اور تمہاری بلندی بہت چوڑی ہوگی، جس میں آسمان کو افق بھی آگے اس کے نیچے. یہ روایت ہے. اب اشکال بھی ہو رہا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، روزہ فرض ہوا ہجرت کے بعد قریب ہی میں، سال 1.5 سال کے بعد، اسی ہجرت کے 1 سال کے بعد. اس لیے کہ 1 سال عاشورہ کا روزہ رکھ گیا تو اس کے بعد رمضان کا روزہ آ گیا تھا، اور اسی وقت کی آیت نازل ہوئی تھی. اور علی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسلام لائے سن 8 ہجری یا 9 ہجری میں. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تب یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ میرا فضل کو اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا. اس کو حاشیے کے اندر حل کیا ہے، کئی جوابات دیے ہیں اس کے، اور اس کا جو معقول جواب ہے وہ یہ ہے: اما ان یقال ان الآیۃ التي، مجھے اس کو چھوڑ دیجیے، واما ان یؤول قول علی هذا على ان المراد بقول لما نزلت لما تلیت علی عند اسلام. لما نزلت جو کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں مسلمان ہوا اور میرے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، حتیٰ تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کی مراد کیا ہے کہ کالا اور سفید دھاگا جب تک تم نمایاں نہ ہو جائے کھاتے پیتے رہو. تو پھر میں اسی طرح کرتا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مراد ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میرا فضل کی آیت نازل ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی.